آپ کے عاشق وہی ہیں جو دنیا کائنات کے سارے اچھو سے اچھے ہیں. ہاں ہاں ہاں. تو اللہ درجے بلند فرمائے زہری کا. یہاں مجھے زہری یاد آ گئے. عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. آہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بات جو کی ہے نا زہری صاحب نے، تو اس میں فرمایا کہ صدیق عمر عثمان حیدر تمہیں صدقے جان. میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا. میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا. عاشقان او ز خوب خوب تر. میرے محبوب کے عاشق جو ہیں وہ کائنات کے اچھو سے بہت اچھے ہیں، کائنات کے اچھو سے زیادہ اچھے ہیں. عاشقان او ز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. خوش تر بہت اچھے، ان کی سیرت اچھی، ان کا کھانا اچھا، ان کا لین دین اچھا، ان کی زندگی کا ہر ادا ان کی اچھی ہے. خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. ان کی زیبائش وہ وہی زیبائش تھی جو ان کی نظر میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. ہائے 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 ہائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غذاؤں میں بہت چیزیں پسند تھیں. یہ کدو شریف بہت پسند تھا، کدو شریف بہت پسند تھا. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار جاتے اور کدو کو اور چیزیں خریدے، بازار کدو بھی خریدے. ایک دن بازار تشریف لے گئے، آپ کے صاحبزادہ امام یوسف نام تھا، وہ بھی امام تھے، ساتھ ہیں. سودا خریدا، سبزیاں خریدیں، کدو نہیں مل رہا، کدو کا موسم نہیں تھا، کدو نہیں مل رہا. کچھ دکانیں بازار کے آخر میں بھی تھیں سبزی کی. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا آپ ٹھہرو، کوئی خادم بھی ساتھ ہے، امام مالک جب آئیں تو کون کون ملنے والے ہوں گے. وہاں میں ان دکانوں پر پتہ کرتا ہوں سبزی کا. کچھ محبوب لوگوں کے قصور وہ ہمارے لیے تعلیم کا باعث ہوتے ہیں. تو صاحبزادے نے پوچھا روز کدو پکتا ہے، ایک دن نہ پکے تو کیا بات ہے؟ بس اتنی بات ہوئی، انکار نہیں کیا. بس وہ کدو کا تلاش تو بعد کہا قلم لاؤ. حاضر نے پوچھا حضور یہاں اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس کے قتل کا فتویٰ لکھتا ہوں. وہ کیا بات؟ کہا اس پر کدو کھانا فرض نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اس کی طرف سے بے رغبتی کا اظہار کیا اس نے. وہ روئے، معافی طلب کی، کہا معاف کرتے ہیں. عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. حضور کی امت کے تمام ائمہ اولیاء کرام، حضور کے امت کے مقربین، وہ سب کا یہ تشریح کرتے رہے تو اس فکرے کی تشریح پوری نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
امام المتقین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ریکارڈنگ کا دوسرا سیشن شروع ہے۔ اس کی ابتدا نعت شریف سے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا جان محمد قدسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شعر آفاق فارسی نعت شریف۔ مرحبا سید مکی مدنی العربی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت شے عجب خوش لقبی، دل و جان باد فدایت شے عجب خوش لقبی، من بے دل بجمال تو عجب حیرانم، من بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیع العجبی۔ پہلا شعر تو آسان ہے، سنتے بھی ہیں آپ، اور دوسرا شعر جو ہے یہ من بے دل بجمال تو عجب حیرانم، یہ مخاطب کا صیغہ ہے، اور مخاطب اسی سے ہوتا ہے جو سامنے ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان پر ایسا کرم ہوا ہے کہ یہ جمال جہاں آرا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے یہ ارشاد فرمائے، عرض کر رہے ہیں کہ میں بے دل سا آدمی آپ کا جمال دیکھ کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ کیا جمال ہے، اللہ اللہ چے جمال اس بدیع العجبی، یہ ایسا عجب اور کمال زیارت ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ نسبت نیست بذات تو بنی آدم را، نسبت نیست بذات تو بنی آدم را، برتر از عالم و آدم تو چه عالی نسبی، کہ آپ کی ذات اقدس تو اتنی بلند پایا ہے کہ آدم اور عالم ان سب سے بڑھ کے، چونکہ حضور کی نور مبارک تو سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے والا ہے۔ برتر عالم و آدم تو چه عالی نسبی، شب معراج عروج تو ز افلاک گزر، شب معراج عروج تو ز افلاک گزر، بمقام کے رسیدی نہ رسد ہیچ نبی، کہ معراج کی رات ہو، آسمانوں سے بھی آپ اوپر گزر گئے اور وہاں پہنچے جہاں اس سے پہلے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی نبی نہیں پہنچا۔ معراج تو مسئلہ ہے کہ سب کو، تمام انبیاء کو ہوئی ہے، لیکن ان کو اپنے اپنے قوت برداشت اور اس کے مطابق ہوئی ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہے یہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ہوئی۔